میرے دوستو، اسلامی عقیدے کے اعتبار سے توحید اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو ایک ماننا اور ایک جاننا، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل نہ کرنا، یہ ہے توحید۔ اس کو ایک ماننا۔ مشرکین مکہ نے توحید کے مدعی ہونے کی یہ بات کی کہ ہم خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے ان سے غلطی کہاں پر واقع ہوئی؟ غور سے سنیے، پھر میں آگے کی طرف چلتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ بھی ویسے ہی مانتے ہیں اس طرح کے مشرکین مکہ مانتے تھے، معاذ اللہ۔ نہیں، مشرکین مکہ کے اندر سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ وہ یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے جو تراشے ہوئے بت موجود ہیں، جن کو ہم نے خانہ کعبہ کے اندر سجا کر رکھا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ بڑا خدا تو وہی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ دراصل وہ تمام کائنات کو بنانے کے بعد تھک گیا تھا، اس نے اپنی خدائی ان بتوں کو دے دی ہے۔ اب وہ فارغ ہو چکا ہے، اب ہمارے یہ بت جو ہے یہ خدائی کا نظام چلا رہے ہیں، یہ فلانا بت جو ہے یہ بیٹا دیتا ہے، فلانا بت جو ہے یہ بارش دیتا ہے، فلانا بت جو ہے یہ رزق دیتا ہے، فلانا بت جو ہے کہ یہ فلانا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ ان کے شرک کی سب سے بڑی بنیاد تھی کہ انہوں نے خدا کو عاجز مانا کہ خدا زمین اور آسمان بنا کر تھک گیا ہے اور اس نے خدائی ان بتوں کو دے دی ہے۔ پہلی غلطی تو انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے خدا کو عاجز مانا کہ خدا تھک گیا اور اس نے اپنی خدائی دے دی۔ ایک بات غور سنیے میرے دوستو، رب کریم اپنی ہر صفت اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن ایک صفت کسی کو نہیں دیتا، ایک صفت کسی کو نہیں دیتا۔ وہ کیا ہے؟ خدا ہونے کی، الوہیت کی، الہ ہونے کی۔ یہ صفت کسی کو نہیں مل سکتی۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ خدا ہونے کی صفت کیوں نہیں مل سکتی کسی کو؟ تو غور سے سنیے، خدا ہونے کی صفت کسی کو اس لیے نہیں مل سکتی اس لیے کہ خدا کون ہوتا ہے؟ خدا وہ ہے جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ہمیشہ سے ہے، جو اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، سب ہونے میں اس کے محتاج۔ تو یہ ذات خدا کے علاوہ کسی کی ہے نہیں، تو جب خدا کے علاوہ یہ شان کسی کی نہیں تو وہ خدا نہیں۔ اس کو خدائی کس طرح مل سکتی ہے؟ کیونکہ خدا وہ ہے جو واجب الوجود ہے، کہ اس کا وجود واجب ہے، کہ اس کا ہونا ضروری ہے، اس کا نہ ہونا محال ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور تمام کائنات یہاں تک کہ انبیاء ہو یا اولیاء ہو وہ پہلے نہیں تھے، بعد میں بنائے گئے۔ تو خدا کی ذات واجب ہے، خدا کے سوا کوئی واجب نہیں ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شان صرف اللہ کی ہے۔ تو مشرکین سے سب سے پہلی غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے خدا کو عاجز مانا، اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ جناب ہمارے بتوں کو خدا نے خدائی دے دی تھی۔ تو یہ عقیدہ غلط رکھا، اس لیے کہ خدائی کسی کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ خدا وہی ہوگا، آگے اس کی تشریح آ رہی ہے، جو واجب الوجود ہو، کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ایک ہی ذات ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے ہوگی اور سارے آنے والی ذاتیں اسی کے دم سے ہوگی۔ تو جو آگے آنے والی ذات جو ہوگی وہ مخلوق قرار دی جائے گی، اور جو واجب الوجود ہوگی وہ خالق ہوگی۔ تو خدا کے سوا کوئی رب نہیں، اس لیے کہ وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس بات کو ہم تھوڑی سی آج کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ اشارہ میں نے اس لیے کیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ولیوں سے مدد مانگتے ہیں، ان کو وسیلہ بناتے ہیں، آپ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہم چھوٹے ہیں یہ بڑے ہیں، یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب دیکھو مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ دراصل خدا زمین آسمان بنا کر تھک گیا ہے، اور یہ ہمارے چھوٹے خداؤں کو اس نے خدائی دے دی ہے، اب لہٰذا ہم اس کو راضی کریں گے تو وہ راضی ہو جائے گا۔ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے میرے دوستو، بتاؤ کیا مشرکین مکہ جیسا عقیدہ رکھتے تھے کیا مسلمان اللہ کے ولی اور نبیوں کے متعلق ایسا عقیدہ رکھتے ہیں؟ توبہ توبہ توبہ! تو کتنی غلط بات مسلمانوں کی طرف منسوخ کی جاتی ہے اور بات کہی جاتی ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں۔ پہلی بات توجہ چاہوں گا، بتوں کے اندر اور اللہ کے نبی اور ولیوں کے اندر فرق کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ بتوں کو اللہ نے کبھی پسند کیا ہی نہیں، اور اللہ نے
نے اپنے نبی ولیوں کو پسند کیا جب تو ان کو عزت کے لیے شرف کا تاج عطا فرمایا، اپنی نیابت ان کو دی، اپنی خلافت ان کو دی، اپنا نائب ان کو بنایا۔ ایک بات تو جو معاملہ بتوں کے ساتھ ہے وہ اللہ اپنے محبوبوں کے ساتھ نہیں رکھتا، تو لہذا محبوبوں اور بتوں کو ایک صف میں کھڑا کرنا یہ اسلام سے ہٹ کر بات ہوگی۔ اس لیے کہ خدا کے محبوب اور بت اگر ایک ہوتے، جس طرح بت خدا کے مخالف ہیں، جس طرح بت خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے پردہ آڑ اور حجاب ہے، جس طرح بت خدا کی بارگاہ میں لے جانے سے عاجز ہے، اگر خدا کے محبوب بنتے بھی عاجز ہوتے تو خدا انہیں محبوب کیوں بناتا؟ خدا انہیں عزت اور مقام کیوں دیتا؟ اب دیکھیے قرآن کی آسان سے مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر خدا کی بارگاہ میں کسی بزرگ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ جناب یہ ہمارے لیے اگر دعا کر دے، یعنی کئی حدیثیں اس پر آئیں گی، اب تو درس شروع ہو گیا ہے، وقتاً فوقتاً تمام چیزیں میں آپ کی نظروں میں گویا کہ اجاگر کرتا رہوں گا۔ میرے دوستوں کا یہ کہنا کہ فلاں بزرگ اگر دعا کر دے تو میرا بیڑا پار ہو جائے، یا فلاں بزرگ اگر مجھ سے راضی ہو جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے، اگر یہ اللہ اور ہمارے درمیان کسی کو اس نیت سے واسطہ سمجھنا کہ ہے وہ خدا کا بندہ، خدا نہیں ہے وہ خدا کا بندہ، اور ہم اس کی بارگاہ میں تعظیم اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا اس سے پیار کرتا ہے، خدا اس سے محبت کرتا ہے وہ خدا کا بندہ، خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم اس سے محبت کریں اور وہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارے لیے دعا کر دے تو ہم گناہگار ضیاءکار ہیں، ہمارے گندے ہاتھ کہاں خدا کی بارگاہ میں اٹھ سکتے ہیں؟ اگر خدا اس کی بات کو انشاءاللہ ضرور سنے گا، اس لیے کہ وہ خدا کا محبوب ہے، خدا اپنے محبوبوں کو ناراض نہیں کرتا، ان کی باتوں کو ٹالتا نہیں، لہذا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا، یہ عقیدوں کا مشرکوں وعدہ ہو گیا۔ میں نے کہا اگر ایسی ظاہری سی بات دیکھو گے نا کہ مشرکین نے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا اور تم بھی بنا رہے ہو، اگر ظاہری بات، اب یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کس نیت سے بنایا اور مسلمان کس نیت سے بنایا، کیونکہ وہی فرق ہوگا۔ ورنہ تو کوئی کہے کہ جناب ہندو تو گنگا کا پانی پی کر خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے، تم زمزم پی کر ہونا چاہتے ہو، پانی کو وہ بھی پوج رہا، پانی کو تم بھی پوج رہے ہو، لیکن دونوں کی ڈیفینیشن، دونوں کی تفصیل الگ ہے، اس لیے کہ اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو پتا چلے گا۔ اب کوئی کہا مندر میں پتھر کے سامنے ایک ہندو بھی سجدہ کر رہا ہے، کعبے کے اندر تمہیں پتھر کے سامنے تم بھی سجدہ کر رہے ہو، پتھر کو تم بھی پوج رہے ہو، پتھر کو وہ بھی پوج رہا ہے، لیکن فرق کتنا واضح ہے۔ تو جس طرح کوئی ہندو مسلمانوں کو دھوکہ دے اور کہے تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے، ہم بھی کسی بت کے آگے پیشانی جھکاتے ہیں، تم بھی کعبے کی پتھر کی عمارت کے سامنے پیشانی جھکا دیتے ہو، ہم بتوں کو چومتے ہیں، تم حجر اسود کو چوم لیتے ہو، ہم گنگا کے پانی کی تعظیم کرتے ہیں، تم زمزم کے پانی کی تعظیم کرتے ہو۔ تو جس طرح وہ ہندو فراڈ دے رہا ہے اس مسئلے میں، اس طرح یہ بھی فراڈ دے رہے ہیں ولیوں کے مسئلے میں، کیونکہ دونوں میں فرق ہے، خالی ظاہری صورت نہیں دیکھی جاتی۔ ورنہ تو کوئی کہے کہ جناب دو ٹانگ کا یہ انسان ہے یہ جنت میں جائے گا، وہ دو ٹانگ کا ہندو وہ جنت میں کیوں جائے گا؟ تو کوئی پوچھے گا کہ جناب اس میں دو ٹانگ خدا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو توحید کی بڑی فکر ہے اور وہ اس میں پریشان ہے کہ واسطہ دینے کی کیا ضرورت ہے اور واسطہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم نے قرآن نے کتنے واضح طور پر بیان کیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے وہ تیرے آستانے پر آئے۔ اب کوئی عقل مند مولوی صاحب سے پوچھے کہ خدا کہتا ہے کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرے یعنی گناہ کرے، جان پر ظلم کیا گناہ ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء میں شامل ہو رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور سنو میرے دوست، اس لیے آہستہ آہستہ آپ کے سامنے اس موضوع کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب بندے میرے ہیں انہوں نے میری نافرمانی کی تو کیا کریں؟ مسجد میں جائیں نا، خدا سے معافی مانگے نا، کیونکہ مولوی تو اسی میں زور دے رہا ہے کہ واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ، نافرمانی میری کی ہے، آئے میرے محبوب کے دربار پر، آئے میرے، اچھا مولا آگے واسطہ ہو گیا، ٹھیک ہے آگے، اب کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، محبوب تیرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے توبہ مانگے، تیرے قدموں میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی ڈیڑھ جانا یہ نہیں بولے جانے کے بعد سے آدمی بنانا تھا، قرآن ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب تو اپنی جانوں پر ظلم کرے، میری نافرمانی کرے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیڑا پار ہو جائے تو تیرے قدموں میں آ جائے، آ گیا تیرے پاس، سرکار کہتے آ گیا، کہا محبوبہ آ گیا تو اس کو کہہ دے فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اب وہ تیرے قرب میں بیٹھ کر
برستی ہے، یہ کہیں اور نہیں برستی۔ محبوب تیرے قدموں میں بیٹھ کر وہ میری بارگاہ میں توبہ کرے۔ کہا مولا توبہ کرنے لگ گیا، یا اللہ معاف کر دے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا محبوب صرف تیرے قدموں میں بیٹھ کر وہ مجھے یاد ہی نہ کرے، واستغفر لهم الرسول، وہ تجھے راضی کرے کہ تو میری بارگاہ میں اس کی سفارش کرے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اللہ فرماتا محبوب جو اپنی جانوں میں ظلم کرے وہ تیرے قدموں میں آئے، تیرے قدموں میں آ کر بیٹھ نہ جائے، میرے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو پھر مجھ سے توبہ کرے۔ کہ مولا توبہ بھی کرنا شروع کر دیا، اللہ نے فرمایا پھر بھی نہیں بخشوں گا۔ کہ مولا میرے آستانے پر بھی آ گیا ہے، میرے قرب میں بھی آ گیا ہے، اب تو توبہ نہیں کرتا ہے، بتاؤ توبہ کرنے سے خدا معاف کرتا کہ نہیں کرتا؟ یہاں دیکھی توبہ ہو رہی ہے، لیکن اللہ پھر فرماتا ہے، پھر واسطہ نبی کا لیتا ہے۔ پہلے فرمایا جو جانو میں ظلم کرے، واسطہ نبی کا پکڑ کر نبی کے پاس آئے، فرمایا پھر نبی کے قدموں میں بیٹھ کر وہ نبی کی پناہ لے کر مجھ سے استغفار کرے۔ استغفار کے بعد کیا ہو؟ فرمایا واستغفر لهم الرسول، اس کے بعد میرے محبوب کو راضی کرے کہ وہ اپنے ہاتھ میری بارگاہ میں اٹھائے اور کہے مولا یہ گناہگار تو تیرا ہے، میں سفارش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لوجد اللہ تواب الرحیم، اگر میرے محبوب نے اس کی سفارش کر دی تو اللہ رحیم تو ہے، لیکن جس وقت میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھیں گے اس وقت تم دیکھو گے کہ خدا رحم کیسا کرتا ہے۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، کہ اس وقت اللہ اپنی رحیمی کو ظاہر فرمائے گا۔ وہ رحیم تو ہے، اس کی رحیمی کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن فرمایا اس وقت وہ اپنی میری رحیمی کا مظاہرہ دیکھے گا۔ کب دیکھے گا؟ جب میرا محبوب اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے۔ تو مولوی صاحب کو تو اتنی فکر ہے خدا کی جناب کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، اور خدا واسطے پر واسطے رکھتا ہے۔ خدا واسطے پر واسطے ذکر کرتا ہے کہ جو میری بارگاہ میں توبے کا خواہش مند ہو وہ اس طرف آئے اور توبہ کرے میرے محبوب کے آستانے پر، اس کے بعد وہ میری بارگاہ کی طرف رجوع کرے۔ اگر کوئی کہے کہ یا اللہ، تو مجھے چاہوں گا یا اللہ تو نے کافروں کے واسطے کو تو شرک کہا، ان کو کہا تمہیں بھی اب تمہارے واسطوں کو جہنم میں پھینک دوں گا، اور تم جل رہے ہوں گے۔ تم جس کو پوچھتے تھے نا واسطہ بناتے تھے، وہ تم سے کہیں گے ارے بڑے منحوس نکلے تم نے ہمیں واسطہ بنایا، ہم بھی جہنم میں تم بھی جہنم میں۔ اللہ فرماتا والمطلوب، یعنی جس کو مانا جا رہا تھا وہ بھی جہنم میں پڑا ہوگا، جو مان رہا ہے وہ بھی جہنم میں پڑا ہوگا۔ اس آیت کو دیکھ کر اگر ہم سوال کریں کہ مولا کافر اگر واسطہ بنا رہے ہیں تو تو ان واسطہ بنانے والے کو بھی جہنم میں پھینک رہا ہے، اور اس واسطے والی چیز کو بھی جہنم میں پھینک رہا ہے۔ لیکن یہاں پر مظاہرہ عجیب ہے کہ ظلم کر کے ہم تیری طرف چلے ہیں، تو کہہ رہا ہے مصطفیٰ کی طرف جاؤ، اور مصطفیٰ کی طرف آ گئے، پھر تو کہہ رہا ہے مجھ سے معافی مانگو، پھر اگر معافی مانگے تب بھی نہیں بخشی جا رہی۔ فرمایا جب میرا مصطفیٰ تیری سفارش کرے گا جب بخشوں گا۔ کہ مولا وہاں تو واسطوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، یہاں واسطوں کو اپنے پیارے کلام میں لکھا جا رہا ہے اور بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ واسطے ہیں کہ جب اس کا واسطہ دو گے تو خدا اپنی رحیمی کا اظہار فرمائے گا۔ تو اب دیکھیے خدا نے ان واسطوں کو تو جہنم میں پھینک دیا، لیکن ان واسطوں کی شان عظمت کیا ہے، ان کا مقام اور منال کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ان کی زبان مبارکہ سے ایک لفظ بھی نکل جائے وہ خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہو جاتا ہے۔ خدا عاجز نہیں، لیکن یہ خدا کے محبوب ہے۔ خدا ڈرتا نہیں کسی سے، کیونکہ وہ ابھی خوشکا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی۔ خدا ڈرتا نہیں کسی سے، یہ محبوب ہے، یہ محبوب ہے۔ دیکھو بتوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بتوں کے وسیلے سے جن کافروں نے چاہا ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید دیکھو کہ اللہ کے محبوب بندے اگر جب اظہار شان فرمائے اور چاہت کا اظہار فرمائے تو خدا کیا کرتا ہے؟ جب میرے آقا مدینے شریف تشریف لے گئے، اب سجدہ کس کو کرتے ہو تم؟ بولو بولو مل کر یار، سجدہ کس کو کرتے ہو؟ لیکن یہ سجدہ بھی بغیر واسطہ مصطفیٰ کے نہیں ہوتا، اس میں بھی خدا نے اپنے محبوب کے واسطے کو رکھا۔ جب سرکار مدینہ شریف چلے گئے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہودیوں نے تانا دیا کہ ہم یہ غلط کہتے ہیں اور منہ کیا ہے ہمارے قبلے کی طرف جو ہمارے انبیاء کے لیے قبلہ ہے، اور سرکار ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتیں ہو چکی، دل میں خیال آ رہا ہے یا اللہ کاش میں اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر دوں۔ اب دیکھیے نماز میں خیال آ رہا ہے کہ مولا کاش میں چہرہ وہاں پر پھیر دوں۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء،
محبوب تیرے چہرے کو بار بار آسمان سے اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، بار بار تیرا چہرہ جانب آسمان ہماری بارگاہ کی طرف اٹھ رہا ہے۔ فلنولینک، محبوب سمجھ کر ابھی تیرے چہرے کو پھیرتا ہوں، فلنولینک قبلۃ، ابھی میں اس قبلے کو بدلی کرتا ہوں بیت المقدس سے، ابھی یہ قبلہ بدلی ہوگا۔ کہاں بدلی ہوگا مولا؟ پھر کہاں تجھے سجدہ کیا جائے گا؟ فرمایا ترضا جہاں میرا محبوب چاہے گا۔ فرمایا فلنولینک قبلۃ ترضاھا، محبوب قبلے کو میں پھیروں گا۔ مولا پہلے تو بیت المقدس کی طرف سجدہ ہوتا تھا، اب کون سے قبلے کی طرف سجدہ ہوگا؟ اب کون سا تیری عبادت کا کعبہ بنے گا؟ اللہ فرمائے گا کعبہ عبادت کا ہمارا بنے گا، انتخاب مصطفیٰ کی رضا سے ہوگا۔ فرمایا ترضا، جس جگہ میرا محبوب چہرہ پھیرے گا اسی جگہ ہماری عبادتیں کی جائیں۔ اب بتائیے میرے دوستوں، کون ایسا شخص ہوگا جو ان چھوٹی سی باتوں کو بھی نہ سمجھ سکے اور مدعی فقیر حدیث بن جائے، ماہر حدیث بن جائے اور لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے؟ یہ آسان سی باتیں جو میں قرآن مجید فرقان حدیث سے آپ کے سامنے گویا کے نظر عقیدت کر رہا ہوں۔ آئیے تھوڑا سے آگے چلتے ہیں، ایک طرف اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں تاکہ تھوڑی سی تشریح اور ایک زاویے سے ہو جائے۔ توحید کی تعریف تو آپ نے سنی کہ رب کریم کو ذات اور صفات میں ایک تنہا یکتا ماننا۔ بڑے بڑے مولانا صاحب نے ترجمہ کیا جاننا، میں نے کہا جاننے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، ماننے سے ہوتا ہے۔ یہ مفتی شفیع صاحب خانوی صاحب اکثر تفسیر کے ذریعے لفظ ملتے ہیں، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، شرک سے پاک جاننا۔ ہم نے کہا جاننا تو کافر بھی جانتا تھا، تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ ایمان دیکھے تو مفہوم اور واضح ہو جاتا ہے۔ توحید کی ضد جو ہے وہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ اتنا گنہونا اور اتنا غلیظ گناہ ہے کہ اس کی مغفرت نہیں۔ اللہ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرک کی معافی بھی نہیں ہے، اور کسی مسلمان پر زبردستی شرک کا فتویٰ لگانا اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود اسلام سے کافر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث سے سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کی طرف کفر کی نسبت کرتا ہے اور اس کے اندر وہ عیب نہیں، تو کہنے والے کی طرف کفر خود ہی لوٹتا ہے۔ میں اپنی عقیدے کی وضاحت کر رہا ہوں آپ کی طرف سے، مجھے بتا دو میں نے تقریر کی اب تک کوئی عقیدہ آپ کا ہے نا؟ تو پتا چلا الحمدللہ شرک کے الزام سے اہل سنت بری ہیں۔ تو وہ لوگ مرنے سے پہلے عقل کے ناخن لے اور غور کریں کہ جو اہل سنت کے ان بھولے بھالے مسلمانوں کو جو وسیلہ اور ایماندار کو ان معنوں میں تصریح کرتے ہیں، شرک اور کفر سے تعبیر کرتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو، توحید پرستوں کو، مومنوں کو مشرک کہا ہے۔ ہم کوئی لڑنے جھگڑنے نہیں آئے، بات یہ بتانے آئے ہیں کہ جس گند کی نسبت تم ہماری طرف کر رہے تھے اس کی مثال ایسی ہوئی کہ تم نے آسمان کو دیکھ کر تھوک لیا ہے۔ اس لیے مسلمان اہل اسلام اس سے بری ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے جو مشرکین مکہ سے جا کر ٹکرا رہا ہو۔ ایک بات تھوڑی سی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا ایک دفعہ درود پاک میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ شرک جو ہے یہ توحید کی ضد ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں۔ اس کی بولیے کیونکہ جب تک بول چال کی اگر ہم آگے نہیں آئے گی تو سمجھنے میں آگے میں اس کو آسان کرتا جاؤں گا۔ آج مقدمہ باندھوں گا شرک کی تعریف پر، مختصر سی چند باتیں اور آپ سے کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد کل انشاءاللہ العزیز ہمارا موضوع ہوگا فضائل صحابہ کا، یا جناب جو بھی آگے چل رہا ہے، دو عنوان کو آج ہمیں ایک ہی ضم کر دیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کی توجہ لے جا کر دکھاؤں گا کہ دیکھیے ہم نے شرک کی تعریف یہ کی، یہاں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ شرک کی تعریف ہم نے یہ کی کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ اس لیے میں نے جلسے والے افراد سے کہا کہ موضوع منتخب کرو کہ صحابہ کی نورانی عقیدے کیا ہے، اس لیے کہ تاکہ بات واضح ہو جائے کہ صحابہ وہی عقیدہ رکھے تو وہ صحابی مانے جاتے ہیں، اور ہم وہی عقیدہ رکھے تو ہم مشرک کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک بات دیکھیے، دوسرے اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں کہ شرک کیا ہے، شرک کی مسلم تعریف۔ آپ کے سامنے لوگ بہت بڑبڑائیں گے،
اور آپ کے سامنے کہیں گے یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، چمنا شرک، فلانا شرک، فلانا شرک. لیکن اس سے کہیں گے جناب جب وہ بول کر ٹھنڈا ہو چکا ہو تو اس کو کہنا جب ٹھنڈا ہو گیا تو نے اتنے سارے فتوے کی بارش کر دی، تیرا منصب تو تھا نہیں ہے. اس لیے جب تجھ سے پوچھا جائے استنجا کرنے کا شریف طریقہ کیا ہے تو تجھے وہ مسئلہ نہیں پتا ہوگا، اور تو چلا اسلام کے چوٹی کے مسائل میں بحث کرنے کے لیے تیرا کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے. تیرا یہ منصب میں مسلمانوں میں ایسی افراتفری ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہ معاملات کر رہا ہے. میں یہ ساری تقریر دفاعی طور پر کر رہا ہوں، اپنے عقیدے کی وضاحت کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہماری عوام کو ان نظریے سے تنگ کیا جاتا ہے. ایک بات سنیے، شرک پر بہت سے لوگ آپ کو بولتے ہوئے نظر آئے. کہیں سوال آ رہی ہوگی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک. کہیں سے آواز آ رہی ہوگی کسی کی تعظیم کرنا شرک. کہیں سے آواز آ رہی ہوگی کسی سے دعا کرنا شرک. کہیں سے آواز آ رہی ہوگی کسی کے سامنے ہاتھ مانگنا شرک. لیکن اتنی جتنی ہول سیل کا مارکیٹ ہے، شرک کا بازار انہوں نے ہمیشہ سے لگایا ہوا ہے، تو جتنا آگے بڑھو گے تو دنیا کا بچہ ملتا جائے گا، وہ نگرانی تعریف کرتا چلا جائے گا. آئیے میں اس بات سے تفریح جاتا ہوں، گزشتہ 10 ہم نے اس کو بڑی تفصیل کی ہے اور بہت واضح طور پر اس کو واضح کیا ہے. آئیے شرک کی مضبوط تعریف جو مسلم ہے تعلیمات اسلامیہ کے اندر، اور اسی تعریف کے اندر تمام تعریفوں کو جمع کر کے لایا گیا. اور میں اس کی تعریف نہیں کر رہا بلکہ ہمارا وہی فریق مخالف کہ جو اہل اسلام کے پیچھے تلوار اٹھا کر شرک کے فتوے لگانے کے پیچھے بھاگتا ہے، انہی کے مسلم بزرگوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. اور در پردہ بربرا اپنے مدرسوں، کالجوں اور اپنے معاملات کے اندر ان کا نام بڑے ادب سے لیا جاتا ہے. میری مراد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ. اب بزرگ تو وہی ہوتا ہے نا جو مومن ہو، اور وہی عقیدہ اگر بزرگ رکھے وہ ہم رکھے تو ہم مشرک تو وہ بزرگ کیسے؟ تو تم نے کہا کوئی باپ کی شریعت بنائی نہیں کہ تمہارے مطلب پر اترے، جب تک اس سے چندہ سمیٹنا ہو تو جناب اس کو بزرگ بنا دو، اور جس سے کوئی قرض نہ ہو تو جناب اس کو بزرگی سے نکال دو. لیکن ایسا کرو تو کرتے رہو، ایک دن موت کا متعین ہے، خدا کی بارگاہ میں فیصلہ ہو جائے گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اصول قرآن پر بھی مضبوط تحریر الفوز الکریم کے اندر علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمۃ صاحب کی صدی عظیم محدث، عظیم فقیہ، عظیم علم کلام کے بادشاہ، متکلمین کے اندر عظیم بات کا مقام علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمت شرقائے شریف کے اندر بڑے مضبوط بحال کے اندر شرک کی تعریف کرتے ہیں. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے علامہ سعد الدین تفتزانی ہی کے حوالے سے اپنے کتاب الفوز الکریم کے اندر شرک کی تعریف کو لیا ہے. رب کعبہ کی قسم میرے دوستو، اگر آج کیونکہ شاہ ولی اللہ صاحب ان کے بھی بزرگ ہیں اور ہمارے بھی بزرگ ہیں، خدا کی قسم اگر آج شاہ ولی اللہ صاحب کی بیان کرنا اس شرک کی تعریف پر ہم مسلم ہو جائیں تو 99% مسائل اختلاف کی حل ہو جاتے ہیں. 99% مسائل، میں کہتا ہوں بلکہ 100% مسائل حل ہو جاتے ہیں. کہ جہاں پر مسلمانوں کے اندر دو بھائیوں کو درائیں باندھی گئی کہ تیرا یہ بھائی مزاروں کو جا کر یہ شرک کرتا ہے، یہ فلانا تیرا والد ہے یہ مزاروں کو جا کر شرک کرتا ہے، تو گھر کے اندر یہ کفر کی جو ایک لیڈی چلا دی ہے اعوذ باللہ، اس کا خاتمہ ہو جائے تو شیطانی فکر ہے. لیکن کب؟ کہ جب میں اور آپ مل کر اس تحریک کو چلائیں. اور جو جاہل ہو تو جاہل کو جس طرح کہتے ہیں نا چور کو گھر تک چھوڑنا ہے، تو جاہل کو سب سے بڑا چور ہے کہ جس کو کچھ خبر نہیں ہے اور وہ اسلامی معاملات کے اندر گویا کہ مغلظہ کر رہا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اس تعریف کو بیان کرتے ہیں. میں تھوڑا سے چلوں اس طرف جو عموماً یہ لمبی ڈاڑیاں کر کے شروع ہو جاتی ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک. میں نے کہا اگر صاحب ذرا ہوش سے تعریف کرو، شرک کی یہی تعریف ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہی تعریف ہے کہ خدا کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک. میں نے کہا خالی شامل کرنا شرک ہے یا خدا سمجھ کر شامل کرنا شرک ہے؟ خالی کسی کو خدا کی ذات اور صفات میں شامل کرنا شرک ہے یا خدا سمجھ کے شامل کرنا شرک ہے؟ بولے کوئی خدا سمجھ کر نہیں، بس خدا کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شامل کرنا تو شرک ہو جائے گا. ہم نے کہا کہ خدا خود اپنی ذات اور صفات میں کسی کو شامل کر لے تو پھر تمہارا عقیدہ کیا رہے گا؟ بولے خدا نے کوئی کمی نہیں کیا. میں نے کہا تو تمہارا قرآن سب سے بڑا دھوکہ ہے، جھوٹ ہے. رب کریم جس کی شان کریمہ یہ ہے کہ جس کو اللہ خود بیان کرتا ہے، قرآن پڑھتے وقت بچے کو بھی یہ پہلے پڑھایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. تو یہاں پر دیکھیے رحیم کا معنی کیا گیا نہایت رحم والا.
یہ کس کی صفت ہے مل کر کہیں؟ کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کی ترکیب بھی کرتے ہیں گرامر میں تو یہی کرتے ہیں نا، با اسم جار، اسم مضاف، اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف ہے ہوا اسم مضاف کا، اسم مضاف اپنے مضاف سے مل کر گویا کہ مجرور ہوا، باعث مجار کا، باعث مجار اپنے ضرور سے مل کر اشراء فعل سے متعلق ہوا، فعل اپنے فاعل کے متعلق سے مل کر جملہ تمیز میں بن گیا۔ تو یہ تو گرامر کے اعتبار سے جو گویا کہ اس کی ترکیب یہی کی جاتی ہے نا، تو یا رحمان کیونکہ اللہ جو یہ خدا کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن اور رحیم یہ دونوں اس کی صفتیں۔ اب دیکھیں رحیم صفت کس کی ہے؟ اب یہ کہہ رہے کہ خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک ہے۔ میں نے کہا اگر خدا خود شامل کرنے تو تمہاری بات کا کیا جائے، کیونکہ سوچ سمجھ کے ساری بات کرنی چاہیے نا جناب، کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک۔ آپ تعجب سے نہ دیکھیں جو آپ کو مشرک ہے، میں اس کے بات کو یاد کروں تو آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جو ننگی تلوار لے کر مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہو تو اگر اس کو آنکھ نہ دکھائیں کیا دکھائیں؟ اب دیکھیے آپ واضح طور پر کیا وہ مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو دیکھو خدا یہاں پر خود اپنے مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے رؤوف، کیا کہہ رہا ہے؟ اور رحیم۔ تو دیکھو رؤوف خدا کی صفت ہے اور اللہ کس کو دے رہا ہے؟ اپنے محبوب کو رحیم۔ اس طرح بے شمار مثالیں اگر قرآن کے اندر آپ دیکھیں تو اس حضرت بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ کریم خدا ہے، اللہ کیا کہتا ہے حضرت جبریل کے متعلق؟ انہو لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ جو زبان ترجمان نکل رہی ہے یہ ہمارے جبریل جو رسول کریم ہے یہ ان کا قول ہے۔ تو خدا کریم بھی کہہ رہا ہے، رحیم بھی کہہ رہا ہے، رؤوف بھی کہہ رہا ہے۔ اگر مجھے بتائیے کہ اگر خدا کی ذات و صفات کے مطلقہ لفظوں کے اشتراک سے کسی کو شامل کر دینا میرے دوستوں اگر شرک ہے تو کیا خدا خود قرآن میں شرک کی دعوت دے رہا ہے؟ معاذ توبہ توبہ، ہرگز ایسا نہیں۔ آپ بھی کہیں گے کہ واقعی میں تعریف میں کوئی گڑبڑ کی ہے اس نے، تعریف ایک اپنا پھاٹک ضرور رکھا ہے جو اس کی مسجد کی طرف جاتا ہے، اگر وہ پھاٹک بند کر دیا جائے تو راستہ سیدھا قرآن کی طرف آتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ پھاٹک کیسے بند ہوگا؟ میں نے کہا پھاٹک ایسے بند ہوگا کہ ہم شرک کی وہی تعریف کریں جو 1400 سال سے مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ ہم سے کہتے ہیں تم نے دین میں نہیں بات نکالی، میں نے کہا تم نے دین میں سنت ہی آپ کی ہے، یہ شرک کی تعریف میں تم نہیں نکال رہے ہو تو ایک ہے عملی بدعت، تم تو اعتقادی بدعت کر رہے ہو، اور اعتقادی بدعات جو ہے وہ عملی بدعت سے بہت زیادہ غلیظ ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ تم نے تعریف کی ہے کہ یہ تعریف قرآن سننے سے کہیں ثابت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ شاہ ولی اللہ محمد صدیق علیہ رحمت فوز الکبیر کے اندر علامہ سعد بن فضلانی علیہ رحمت اور رضوان اپنی کتاب شرائط کے اندر، میرے دوستوں غور سے سنو، آپ اپنے سننے والے دوستوں اپنی برادری کے امیر ہو، آپ تک دین پہنچایا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں ہم آتن گوش ہو کر اپنے پورے جسم کو کام بنا کر اس کو غور سے توجہ سنو، اور توجہ سن کر صرف اس کو ضائع نہ کر دینا۔ میرے دوستوں آپ کو میں واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اس کے بعد اگر آپ اپنے گھر جائیں تو بہت سراپا باادب ہو کر اپنے گھر والوں کو یہ بتائیں کہ آج ہم نے یہ سنا، اگر نہیں آیا کیسٹ لگا کر سنائیں کہ یہ سنا، تاکہ جس طرح آپ کے والدین اگر دنیا سے رخصت ہو گئے خدا ان کو اپنے قرب خاص پہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر وہ بقیت حیات ہیں، آپ کے استاد بقیت حیات ہیں، اللہ انہیں عمر خزی عطا فرمائے کہ ان کا یہ شرف ہے آپ پر کہ آج آپ مسلمان ہیں اور آپ جم کے بیٹھے ہیں۔ تو آپ کو جس طرح آپ کے پچھلے لوگوں نے آپ کے عقیدے کو اس طرح بچایا ہے، آپ بھی اپنے بچوں، اپنے دوستوں، اپنے بھائی، اپنی فیکٹری میں، اپنے کارکنوں کے ماتحت کے پاس یہ بات پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جہالت ختم ہو اور سرکار کے اس دین کا نور پھیلتا چلا جائے۔ اسی نیت سے ہم نے یہ درس رکھا ہے اور اسی نیت سے آپ کو یہ تلقین کی جا رہی ہے، اور ایک ایک بات کو بحوالہ اس لیے رکھا جا رہا ہے تاکہ آپ کہیں بتاتے وقت شرمندگی نہ ہو، افسوس نہ ہو، بلکہ ڈنڈے کی چوٹ پر آپ یہ بات کریں۔ میں چاہتا تو کسی اور کا یہ حوالہ دیتا، لیکن میں نے آپ کے سامنے ان شخصیات کا حوالہ دیا کہ جن کا نام اگر آپ لیں گے تو وہ اپنے باپ کو نہیں مانتا ہوگا لیکن ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جب وہ ان کی تعظیم کر رہا ہوگا، آپ بھی ان کی تعظیم میں لگے ہیں، تو آپ نے کہا دیکھ دوست ہم دونوں سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں، ان سے تو غلطی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا آجا اس مسئلے کو ہم ان سے حل کرتے ہیں، جو فیصلہ وہ کر دیں گے وہ تجھے بھی ماننا ہوگا مجھے بھی ماننا ہوگا۔ اور اس لیے بھی آج کل تم اپنے آپ کو سلفی لکھتے ہو، نہ جانے وہ سلفی سے بنا ہے یا سلف سے بنا ہے۔ اگر سلفی سے بنا ہے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں، اگر سلف سے بنا ہے تو سلف اس کو ہی کہتے ہیں پچھلے والوں کو ماننے والا،
سلف پچھلے والے جو گزر چکے ہیں، سلف اور خلف کہتے ہیں کہ جناب جو پیچھے لوگ گزر گئے تو یہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں کہ جناب ہم وہ سلفی ہیں جو 1400 سال سے لوگوں کو ماننے والے ہیں۔ میں نے کہا آپ اگر سلفی ہو تو سارے سلفی مل کر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک مسلم شیخ کی تعریف کر کے دکھاؤں، لیکن الحمدللہ یہ غوث اعظم کے در کا بھکاری جو تمہارے سامنے اس وقت تعریف کر رہا ہے تمہارے ہماروں کو ہلا دے گی، اس لیے کہ جناب سلفی ہم ہیں تم نہیں، سلف کے ہم ماننے والے ہیں الحمدللہ کہ جو 1400 سال سے مسلسل یہ ساری باتیں نکلی جائی، اس لیے کہ آج تک کسی نے نبی کے بارے میں ایسی مخلص باتیں نہیں کی جو تم نے کی، اس لیے کہ سلف کے ماننے والے نبی کے عاشق گزرے ہیں اور سلفی کے ماننے والوں کا کوئی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا عقیدہ رکھیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو بس ایک سین کے فتح اور ضمے کا فرق ہے، سین پر فتح پڑھو تو نیکوں کا نام بن جاتا ہے، ضمہ پڑھو تو کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں آئیے میں آپ کو سامنے یہ باتیں میں نے پھیلائی اس لیے تھی تاکہ آپ غور کے ساتھ اس بات کو سنیں، اور انشاءاللہ یہ سارے موضوعات انشاءاللہ زندگی رہی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اس میں آپ کو کہوں گا کہ آپ آ کے اپنے دوستوں کو دلائیں، اپنے ساتھیوں کو دلائیں، جب تک مطمئن نہیں ہو مجھے یہاں سے جانے نہ دیں۔ انشاءاللہ کوئی رات نہیں اسی دلیل پر آپ کے پاس بیٹھ کر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس نیت سے آئے کہ کچھ سمجھنے کے لیے آئے، گپے شپے میں وقت نہ ضائع کریں، اپنے دوستوں کو کہیں وہ آپ کے ساتھ آئے۔ کاش ہماری نمازیں فرض ہیں، سب فرض ہیں، لیکن ہماری نمازیں تو دکانوں میں چلی جاتی ہیں، مصلی پر کھڑے ہوتے گھر میں چلی جاتی ہیں۔ ہماری نمازیں تو ایسی نہیں کہ جس کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں دے کے مولا کی بخشش ہو جائے، لیکن اس تبلیغ سے اگر کسی مسلمان کا ایمان بچ گیا تو انشاءاللہ وہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے، وہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ نمازیں فرض ہیں، وہ تو ہم نے چھوڑنی نہیں، اس لیے کہ گناہ کبیرہ ہے، خدا کو ناراض کرنا ہے، لیکن ہماری نمازوں پر ہمیں ناز بھی نہیں ہے کہ جناب یہ وہ نمازیں جسے خدا قبول کرے گا۔ خدا نمازوں کو ہماری خوبی کی وجہ سے نہیں اپنے فضل کی وجہ سے قبول کرے گا، اپنی فضل کی وجہ سے قبول کرے گا، اپنی رحمت کی وجہ سے قبول کرے گا۔ حضرت گرامی اور اگر یہ تبلیغ سے کسی کا ایمان بن جائے اور وہ سرکار علیہ السلام کے دین متین پر چل پڑا تو میں کہتا ہوں یہ سارے دن کی نشست رہی پوری زندگی کی خدمت ایک طرف، ایک ہمارا بھائی رائے راست پر آ جائے تو اس کی زندگی کے پہلو ایک طرف، وہ ایک طرف رائے راست پر آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا، دین متین کے ایک پاگل سپاہی کے اندر ایک اور اضافہ ہو گیا، رب کریم کے سچے ذکر کرنے والے کے اندر ایک اور اضافہ ہو گیا، مسلمانوں کے لیے نرم دل رکھنے والے میں ایک اور اضافہ ہو گیا، مسلمانوں کو شفیق ان سے محبت کرنے والوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو کافر کہے، خود کو مسلمان کہے، دعا کیجیے ایسے گھمنڈ سے خدا مسلمانوں کو محفوظ فرمائے کہ خود کی داڑھی بڑھ گئی تو سمجھا کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہو گیا، خود نے پگڑی بڑی باندھ دی تو سمجھا کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہو گیا، خود نے جبہ بڑا پہن لیا تو سمجھا کہ میں بڑا مسلمان ہو گیا۔ نہیں، یہ فرعونی طبیعت ہے، یہ شیطانی خیال ہے۔ خدا کی بارگاہ میں سب برابر ہے، جس کا تقوی بڑا خدا کی بارگاہ میں وہ بڑا، جس کا ایمان بڑا خدا کی بارگاہ میں وہ بڑا، اور اسی لیے ولی بھی وہ بنتا ہے۔ کئی حدیث موجود ہے کہ نماز کی پابندی سے ولی بنتا ہے، روزے کی پابندی سے۔ ترغیب و ترہیب کے اندر سید خدری نے سرکار سے پوچھا تھا کہ حضور بندہ ولی کب بنتا ہے؟ سرکار نے فرمایا جب اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان پر شفقت کرتا ہے۔ آپ نے ان کو دیکھا وہ کشمیر کے نام پر انہوں نے لوگوں کو مارا ہے، قتل کیا ہے، چندہ لے کر ان پر فائرنگ نے کی ہے، آج بھی بم دھماکے وغیرہ یہ کر رہے ہیں۔ آپ نے غریب النواز کو بھی دیکھا ہے، خواجہ غریب النواز کو بھی دیکھا ہے، دائی ہے گری گری واقعات آپ نے سنے ہیں، سیدنا غوث اعظم کا بھی انداز تبلیغ دیکھا ہے۔ ان ملاؤں کی دور دور تک اس کو کوئی تعلق نہیں، کیونکہ خدا کے خلق کا دشمن ہے، وہ خدا کی خلق کے عاشق ہے، ان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ کافروں کے لیے بھی سینہ کشادہ رکھتے ہیں کہ وہ آئے اور دین متین کو سیکھنے کے لیے ان کے پاس بیٹھے۔ اللہ اکبر، وہ اپنے دروازوں کو تنگ نہیں رکھتے۔ اسی نیت کے ساتھ میرے دوستو غور سنو، خود بھی سمجھو، دوسروں کو سمجھاؤ تاکہ دین آگے چلے، تاکہ اس تبلیغ سے ہوگا کیا؟ قبر بھی انشاءاللہ ہماری سرکار کے نور سے گلے گزار ہو جائے گی، اور آخرت بھی انشاءاللہ ہماری گلے گزار ہو جائے گی۔ اس لیے کہ مرنا تو یہ تو مسلم بات ہے نا، مرنا تو مسلم ہے۔ جب ان محفلوں میں آئے تو موت کا تصور کر کے آئے، اس لیے جب بندہ موت کا تصور کرتا ہے تو دنیا دل سے نکل جاتی ہے، اور جس وقت دنیا دل سے نکلی تو خدا کا شکر ادا کرو کہ وہی وقت خدا کو سنوانے والی باتیں ہوتی ہیں، کہ جس وقت دل سے دنیا گئی تو سمجھ جاؤ خدا کی رحمت نے تمہیں گھیر لیا ہے، اس وقت جو کر لو گے
قبر میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ آئیے شاہ ولی اللہ مودودی سے رحمۃ اللہ کی مضبوط کتاب الفوز القریب سے ہم آپ کے سامنے شرک کی تعریف کرنے جا رہے ہیں، اور اس کو مختصر سے پڑھائیں گے، آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، جس سے واضح ہو جائے گا کہ شرک کیا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پاک کرنا چاہیے۔ یہ شرک جو ہے یہ عربی زبان غلط ہے۔ علامہ صادق الدین رحمت لکھتے ہیں کیا اشراق شرک کرنا یہ کیا ہے؟ فرماتے ہوا اس بات الشریک فی الالوہیت، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ میں خدا کی خدائی میں، خدا کے خدا ہونے میں کسی کو شریک کرنا، خدا کے یعنی کسی کو خدا کہنا، کسی کو خدا کہنا، اللہ کے علاوہ کسی کو معاذ اللہ کہنا، تو کہا کسی کو خدا کی خدائی میں شریک کرنا۔ اب وہ کسی کو خدا کس طرح کہے گا؟ تو فرمایا وہ دو طریقے سے کہے گا۔ کسی کو خدا سمجھا جائے گا تو کتنے طریقے سے؟ دو طریقے سے۔ فرمایا دو گروہ ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں ہمارے سامنے دو گروہ ہیں جن کے شرک کو قرآن نے شرک کہا، ان میں کیا عیب تھا جس کی بنا پر ان کی عقیدت و محبت کو ملوث نہیں رکھا گیا، انہیں بھی جہنم میں پھینک دیا گیا، ان کے بتوں کو بھی پھینک دیا گیا۔ فرمایا وہ دو قسم کا شرک کرتے تھے، کتنے؟ فرمایا ایک تو یہ کہ بمعنی وجوب الوجود کمال المجوسی، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا، کہ جس طرح خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ولی نبی، پہلی باتوں کو سمجھتا نہیں، لیکن میں ان کے سینوں کو چیر کر اس کو صاف کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ شرک کی پہلی چیز ہے کہ خدا کے سوا کسی کو واجب الوجود سمجھے۔ واجب الوجود کا میرے دوستوں معنی یہ ہے کہ واجب الوجود جس کا وجود ضروری ہے، یعنی جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، جس کا ہونا ضروری نہ ہونا محال، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس طرح اگر کوئی آدمی، کوئی بندہ کسی شخص کے لیے چاہے وہ کوئی بھی ہو ایسا عقیدہ رکھے کہ یہ شخص اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یا یہ فلانی چیز جو ہے یہ اپنے ہونے میں کسی کی محتاج نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، تو یہ واجب الوجود مانا اور اس نے خدا کی ذات میں اس کو شریک کیا۔ فرمایا جیسے مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے، علامہ شاہ ولی اللہ مودودی سے کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے آگ کو واجب مانتے ہیں کہ آگ کا وجود ہمیشہ سے ہے، آگ کا وجود ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ ان بے وقوفوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ کوئی گلاس بھر پانی ڈالے تو آگ بجھتی جاتی ہے، گلاس بھر پانی ڈالے آگ پر تو آگ بجھتی کہ نہیں بجھتی؟ تو جو تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جائے تو واجب کیسے ہوگا؟ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کا سلسلہ انقطاع ہو جائے، بعد میں ماچس جلی تو پھر آگ آئی، تو جو آگ ہونے میں ماچس کی محتاج ہے، کسی چنگاری کی محتاج، تو جو محتاج ہوگی تو وہ خدا کو نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ مشرکین کا سب سے بڑا شرک یہ تھا کہ وہ آگ کو، مجوسی وہ آگ کو شریک بناتے تھے۔ کس طرح؟ وہ کہتے تھے جس طرح خدا ہمیشہ سے ہے اس طرح آگ ہمیشہ سے ہے۔ مجھے بتاؤ ایسا عقیدہ کوئی نبی اور ولی کے بارے میں رکھتا ہے؟ بولو بولو، تو پتا چلا شرک کی ایک قسم تو کوئی مسلمان نہیں رکھتا۔ ٹھیک، دوسری چیز کیا ہے جو تھی وہ کیا ہے؟ اور سنیں، فرمایا اہل مکہ کا جو خاص شرک تھا وہ کیا تھا؟ استحقاق العبادت کما یعبد الاسلام، کا خدا کی ذات میں کسی کو واجب الوجود ماننا، جس آپ کی مثال دے دی، یہ شرک ہے۔ یا کسی کو مستحق عبادت سمجھنا، کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، کسی کو عبادت کے تو کا کفار مکہ بتوں کو عبادت کے لائق سمجھتے تھے اور عبادت صرف خدا کی ہے۔ اب ایک سوال کا جواب یہاں پر دوں کہ کیوں خدا کی عبادت ہوگی؟ کیا ضروری ہے صرف خدا کی عبادت ہو؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں ضروری ہے کہ صرف خدا کی عبادت ہو۔ پوچھا جائے گا کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ عبادت کا معنی ہے کسی ذات کے سامنے انتہائی عاجزی کرنا۔ آپ نماز میں عاجزی نہیں کرتے؟ کتنی عاجزی کرتے ہیں؟ آپ کے جسم میں سب سے قدر والی چیز آپ کی پیشانی ہے۔ کیا ہے؟ اس پیشانی پر اگر امامہ ہو تو کتنی عزت ہوتی ہے، ٹوپی ہو تو کتنی عزت ہوتی ہے، پیشانی کو چومنا افتخار کی بات ہوتی ہے۔ تو انسان کے جسم میں سب سے بڑی عزت کی چیز پیشانی ہے۔ اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اقصی غایت الخضوع والتذلل،
انتہائی درجے کی آجزی اور انکساری کرنا، یہ ہے عبادت۔ تو آجزی اپنے آپ کو گھٹیا بنانا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بالکل گھٹیا کر دینا۔ اور بالکل گھٹیا کرنا کیا ہے؟ بندہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو بالکل گھٹیا کب کرے گا؟ جب اپنی سب سے بڑی عزت کی چیز اس کے سامنے نثار کر دے گا، کیونکہ عزت سے تو فخر پیدا ہوتا ہے، اور اسی عزت کو اس نے قربان کر دیا تو عاجزی ہو گئی۔ تو انتہائی درجے کی عاجزی کیا ہے؟ کہ انسان کی سب سے بڑی عزت کی چیز پیشانی ہے، اس کو لے جا کر وہ خدا کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، یعنی اپنی سب سے بڑی عزت کی چیز کو جھکا دیا خدا کے سامنے، کیونکہ اس کا مستحق صرف خدا ہے۔ اب کچھ سوال کریں کیا عبادت صرف خدا کی جائے؟ کیوں؟ تو میں کہوں گا اس لیے کہ سب سے زیادہ عاجزی اس کی جائے گی کہ جو ہمیں منٹوں میں بلکہ ایک کن میں ختم کر دے اور ایک کن میں وجود میں لے آئے، جو ہمیں ختم نہیں کر دے وجود میں لے آئے، وہ ہمارے وجود کا مالک ہو، جو ہمارے وجود کا مالک ہوگا اس کے بارے میں انتہائی عاجزی کی جائے گی، اور جو ہمارے وجود کا مالک ہے وہ نہ ہو جو ہمارا مالک ہے، اس لیے کہ وہ بھی تو پہلے نہیں تھا، دادا کے بعد وہ آیا، دادا بھی نہیں، اس لیے کہ وہ بھی پہلے تو نہیں تھے، وہ بھی تو اپنے مالک کے پاس آئے۔ تو ایک ذات بنتی ہے صرف خدا کی، جس سے پہلے کچھ نہیں، وہاں پر پہل کا لفظ بھی نہیں ہے، آخر کا لفظ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پہل کو وہاں بولتے ہیں کہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اور آخر تو اس کو کہتے ہیں جہاں سے ختم ہوتا ہے۔ خدا کے لیے نہ شروع ہے نہ ختم ہے، اس لیے کہ شروع اور ختم یہ بھی ایک دائرہ ہے، خدا کی ذات اس دائرے سے ہی بنا ہے، خدا کی ذات اس دائرے سے ہی بنا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے ہم پر تصرف کرنے والی ذات صرف ایک ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس لیے مستحق عبادت وہی ہوگا جو واجب الوجود ہوگا، اور جو واجب الوجود نہیں وہ مستحق عبادت نہیں۔ واجب الوجود صرف خدا ہے تو مستحق عبادت بھی خدا ہے، نتیجہ نکلا صرف خدا ہے۔ پہلے بات میں آپ کے سامنے آخر میں میرے دوست کے لیے عرض کرتا چلوں کہ شرک دو چیزوں کا نکلا۔ کتنی چیزوں کا؟ یا کسی کو خدا کی طرح ہمیشہ کا ماننا کسی چیز میں، یعنی جو اس کے پاس یہ مال ہے نا یہ ہمیشہ سے، اس کے پاس یہ طاقت ہے نا یہ ہمیشہ سے ہے، اس کے پاس یہ معاملہ یہ ہمیشہ سے، اور ہمیشہ بھی کیسا کہ نہ کسی نے دیا اور نہ کبھی ختم ہوگا۔ کوئی نبی کی طاقت کو ایسا مانتا ہے؟ ہاں؟ ہم تو کہتے ہیں میرے رب نے دیا، کیا کہتے ہیں؟ ملا کہتا ہے کتنا دیا؟ میں نے کہا سما سکتا ہے دل میں، تو لکھ سکتا ہے اس کو؟ ہم نے کہتے قرآن کیا کہتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تجھے کوثر دیا۔ عربی میں بہت سارے کو کہتے ہیں کثیر، کیا کہتے ہیں؟ اور بہت تھوڑے کو کہتے ہیں قلیل۔ میں آپ کسی غریب آدمی کو 100 روپیہ دکھائیں تو اس کے لیے وہ کثیر ہوگا نا، کسی بہت بڑے سیٹ کو 100 روپے دکھائے تو گلاس بھی نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ وہ انتہائی قلیل ہے، انتہائی اس کی ذات کے مطابق۔ اب ہماری ذات کے مطابق کثیر کیا ہے؟ اب یہ ہماری ذات نہیں، یہ خدا کہہ رہا ہے کثیر، اور خدا جس کو بڑا کہے تو وہ کتنا ہوگا، خدا جس کو زیادہ کہے تو وہ کتنا ہوگا۔ کسی غریب کو کہے میں تجھے زیادہ دوں گا، کبھی 100 روپے دیا، غریب بڑا خوش ہوا۔ کسی شیخ صاحب کو کہا میں آپ کو زیادہ دوں گا، کبھی 100 روپے دیا، اس کو بڑا چلو یہاں سے، اس لیے کہ جناب اس کے لیے وہ کثیر ہی نہیں ہے، جیسی ذات ایسی کثیر، جیسا دینے والا۔ تو رب کریم نے کثیر نہیں فرمایا، حالانکہ کثیر کا معنی بھی بہت ہے، اللہ نے کثیر نہیں کہا، کوثر کہا۔ کیا کہا؟ کوثر۔ کوثر کثیر کا مبالغہ ہے، یعنی جہاں پر کثیر کے ختم ہونے والی تعداد ختم ہو جائے تو یہ سارے کثیر مل کر ایک کوثر بن جائے۔ اور اللہ نے کہا تھا وہ میں نے تجھے زیادہ نہیں فرمایا، کوثر، تجھے میں نے کوثر دیا۔ اس لیے صحابی اس کی تشریح کرے تو سمجھ میں آتا ہے، ہمارے دماغ کا کیلکولیٹر اس چیز میں نہیں جا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحیح بخاری شریف میں کسی نے پوچھا یہ کوثر کیا ہے؟ فرمایا کوثر وہ خیر الکثیر، فرمایا رب نے اپنے محبوب کو کوثر دیا، یہ کوثر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا خیر کثیر کا خیر کثیر کیا؟ فرمایا وہ چیز جو ہر چیز جس کو حسن اور خوبی کہے وہ مصطفیٰ کو نہیں، وہ مصطفیٰ کو۔ تو اس نیت سے اگر کوئی یہ کہے کہ میرے مصطفیٰ کے پاس بہت ہے تو اس نے شرک کیا ہے، قرآن کی تعریف کی، لیکن ان کو مرچی نہیں جاتی ہے نبی کے پاس کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا تیرے پاس تو پیسہ تیرے باپ کی طرف سے آیا،
جو ٹکے پر ہوگا. نبی کے پاس یہ خزانے خدا کی طرف سے آئے. اِنَّا أَعْطَيْنَا کل آسان سی میں کئی آیت پڑھ سکتا تھا لیکن آپ کے ذہنوں کے مطابق میں نے یہی آیت پڑھی جو سب کو یاد ہے. فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا کل محبوب ہم نے تجھے خیر کثیر عطا فرمائی. کیسی کثرت؟ مال خیر ہے کہ نہیں؟ دعا قبول ہو جائے خیر ہے کہ نہیں؟ اولاد خیر ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے. محبوب ہے خدا نہیں ہے. نبی کا میلاد کیا جاتا ہے نا یہ پھٹتے ہیں. ہم نے کہا نبی کے میلاد سے پھٹو مت, یہ تو توحید کا ثبوت ہے. اس لیے کہ خدا پیدا نہیں ہوتا, نبی پیدا ہوئے. خدا پیدا نہیں ہوتا, نبی پیدا ہوئے ہیں. تو نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا یہ خدا کی توحید کو ماننا ہے کہ جو مسلمان اپنے نبی کی اتنی عزت کرتے ہیں وہ اس کو خدا کا شریک نہیں بناتے تو غوث اعظم کو کیسا بنائے؟ سمجھ رہے اس بات کو بھائی؟ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو آپ دیکھیے کتنی غلط فہمیاں پھیلائی گئی. تو شرک کی ہم نے تعریف سنی کہ خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک کس اعتبار سے کہ جو واجب الوجود کہا جائے. دوسری چیز مستحق عبادت, خدا کے سوا کسی کی عبادت کیجیے. یہ کلا کہ ہاں آپ نے تو صحیح تعریف کی ہے آپ کے شاہ صاحب. ہاں اگر آپ خدا کی طرح کسی کو واجب الوجود نہیں کہتے عبادت تو تم بھی کرتے ہو نا. ہم نے کہا کیا عبادت کرنی خدا کے علاوہ؟ کہیں تم چادر چنتے ہو, ہار چنتے ہو, یہ تم منتیں مانگتے ہو, یہ وسیلے پکڑتے ہو, یہ بھی تو خدا کی سوا سے عبادت ہے. تو پھر اس کو کیا کرنا پتا ہے؟ جس طرح سے زبان شرک پر بہت چل رہی تھی نا تو آپ نے تعریف پوچھ کر اس کے تعلیم ٹھنڈے کر دیے تھے. اسی طرح سے پوچھنا مولانا صاحب یہ عبادت کی ذرا تعریف کریں, کیونکہ جب ہمیں عبادت پتہ چل جائے گا کیا ہے عبادت تو ہم بھی سمجھیں گے کہ یہ چادر چننا عبادت ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے کہ واضح ہو جائے گی. عبادت کی تعریف کیا ہے؟ اگر یہ کچھ عقل رکھنے والا صوفی ہوگا تو عبادت کی تعریف آپ کے سامنے کچھ نہیں کرے گا. لیکن میں آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتا ہوں. بہت سنیے عبادت کی تعریف تمام لغات کی کتابوں کے اندر علامہ سید میر شریف الدین درجانی ہو یا علامہ امام راغب اصفہانی ہو, علامہ زیدی ہو, جو بھی ہو, منجد ہو, یا کوئی اور لغت کی کتابیں ہو, تمام کتابوں نے جو تعریف کی ہے عبادت کی وہ کیا کی ہے؟ اقصا غایت الخضوع وتذلل. ابھی میں کر چکا ہوں تعریف آپ کے سامنے کہ کسی کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی کرنا یہ ہے عبادت. ٹھیک ہے, یہ ہے عبادت. ٹھیک ہے. اور آپ مفسرین کی پڑھیں گے نا تو آپ کی بات دیکھیں. آپ ماشاء اللہ اسکول پڑھتے ہیں, کالج پڑھتے ہیں, آپ کو پتا ہے جب بندہ کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو ساتھ میں مثال بھی رکھتا ہے, کیونکہ ایک چیز کی تعریف ہوتی ہے بعد میں مثال کی. ذرا فلاں چیزیں مثلا مثال ذکر کرتے ہیں, جب تعریف سمجھ میں نہ آئے تو مثال کے ذریعے بندہ تعریف سمجھے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے میں تعریف بھی کرتا ہوں مثال بھی دیتا ہوں. تمام مفسرین نے عبادت کی تعریف کیا کی اور مثال کیا کی, ذرا غور سے سننا. تمام مفسرین تعریف کرتے ہیں عبادت کی انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری یہ ہے عبادت. مثلا سجدہ کرنا. مثلا بولے میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ آ رہی تو تھوڑا بولے تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, تاکہ اس کو اعتدال سے رہیں, اس کو تھوڑا اور آسان کرو. اب آپ نے بہت آسان انداز میں سمجھ لیا کہ عبادت کی مثال کیا ہے. بولے نا کیا ہے؟ مل کر کہیے. شرم نہیں کر رہی دین کے معاملات, جو اپنی عزت لے کر آیا میں اس کو یہاں پر نہ آئے چلے جائے قلندروں کی محفل ہے, یا میرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں فنا ہو کر آیا تو کچھ لے جائے گا. اس لیے کہ ہم نے کرنا ہوتا جلسہ میں ڈیفینس میں بھی کرتے ہیں, لیکن یہاں پر اس لیے آئے یہاں پر فنا ہو کر آنا تاکہ بیٹھ کر ذہنوں میں ہم آہنگی ہوتی رہے اور فیصلے دماغوں کے اندر اترتے رہے. آپ نے دیکھا کہ عبادت کی تعریف میں کیا مثال دی ہم نے؟ میں نے 1400 سال سے مفسرین اس کی مثال دیتے. کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ سجدہ عبادت کی مثال ہے نا. کیا ثابت ہوا کہ خدا کے سوا سجدہ کسی بھی کریں گے تو اس کی عبادت ہوگی نا؟ مجھے بتاؤ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے فرمایا اور سجدہ فرشتوں نے نہیں کیا, اللہ نے کہا کرو سجدہ کرو. ابھی مولوی کو دیکھو پہلے وسیلے میں بڑی فکر تھی تو واسطے میں اس کا رگڑا قرآن کے ذریعے کیسے لگا. اب اس کو یہ بڑی فکر ہے کہ ہمیں عبادت خدا کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. ہم نے کہا تو کون کرتا ہے خدا کی سوا عبادت؟ بولے تم سنی کرتے ہو. تو میں نے کہا پھر گہرائی سے بات نہیں ہے, کیونکہ چور کو مکمل باندھ کہیں ڈم کرے تو اچھا, ورنہ پھر نکل کر آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہم گہرائی میں جا کے بات کرتے ہیں کہ جناب عبادت کی تعریف انتہائی درجے کی عاجزی, اس کی مثال سجدہ کرنا. اب دیکھیں سجدہ کرنا عبادت اور عبادت غیر خدا کی کرنا ہے شرک. تو فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا
تو کیا حضرت آدم کو سجدہ کر کے فرشتوں نے شرک کیا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یار عبادت کی تعریف سجدہ ہے، مثال سجدہ ہے، یہی تھا نا بھائی، عبادت کی مثال سجدہ ہے، عبادت کی مثال سجدہ ہے کہ سجدہ خدا کو ہوگا۔ اب اگر غیر خدا کو یہ عبادت کی جائے تو یہ شرک ہوگی، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے یہی سمجھنے کے تو ہم بیٹھے ہیں کہ جناب تعریف تو یوں ہے، پھر یہ شرک کیوں نہیں؟ بلکہ فرشتے خود نہیں کر رہے، خدا کہہ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ نے فرمایا ہم نے کہا چلو سجدہ کرو آدم کو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک سجدہ کر گیا الا ابلیس رک گیا، کہا میں نہیں جھکوں گا۔ اب دیکھو وہ کام تو بظاہر نہیں کر رہا تھا ان کے مطابق کہ بھائی کیوں سجدہ کروں، جب خدا کو کرتا ہوں تو کیوں کروں آدم کو سجدہ؟ اللہ نے فرمایا سجدہ کر، میں نہیں کروں گا۔ کہا کیوں؟ میں تجھے ہی کروں گا۔ اللہ نے کہا آدم کو بھی کر، تو اس کے ذہن میں یہی صورت کی ہوئی تھی کہ بھائی سجدہ تو عبادت ہے، کیوں؟ وہ یہ بھی ساتھ میں سمجھ آتا کہ اللہ کیوں شرک کروا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کر سجدہ، میں نہیں کروں گا۔ تو نے تکبر کیا میرے محبوب آدم کے سامنے، تیری اوقات کیا تھی؟ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا کہ تو اگر فرشتوں کا بادشاہ بن گیا ہے تو تو میرے محبوب آدم کے مقابلے میں آئے گا؟ میں تجھے تیری گھٹیا نیت تیرے دل سے نکالنے کے لیے کہہ رہا ہوں جھک میرے آدم کے سامنے، تاکہ تجھے پتا چلے کہ میرے نبیوں کے قدموں میں جو پڑتا ہے اسی سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہی خناس ان کے ذہنوں کے اندر بھی ہے، یہی خناس ان کے ذہنوں کے اندر بھی ہے۔ خناس گالی نہیں ہے، اگر گالی ہوتی تو قرآن میں آتی، اللہ کہتا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ خناس ایک نسل ہے جو اللہ فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ پیدا کرتی ہے۔ تو دیکھو لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ جو پیدا کرے خناس کیا قرآن میں کیا کہا؟ قرآن نے اس کو ذکر کرو یار، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ یا اللہ میں خناس مجھے پکڑے، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں تیری۔ یہ خناس کرتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا الذی، خناس وہ ہے یوسوس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، ایسے خناس انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جناتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ کوئی گالی تو نہیں ہوئی نا بھائی؟ پوری آیت کا ترجمہ کر دیا نا میں نے تمہیں۔ تو یہ خناس ان کے بھی ذہن میں تھا، ان کے بھی ذہن میں تھا وسوسہ۔ مل کر کو کیا تھا؟ میں وہ پہلے جو کہا تھا، مل کر کہو نا، مل کر کہو خناس۔ خناس ان کے بھی ذہن میں تھا، ان کے بھی ذہن کے اندر تھا۔ اس نے کہا میں نہیں جھکوں گا، میں نے فرمایا نکل یہاں سے۔ تکبر کیا میرے محبوب آدم کے سامنے۔ ہم یہاں سے کہتے کھڑے ہو کر 2 منٹ کہنا مصطفیٰ جانے رحمت اللہ کو سلام، نہیں کھڑا ہوں گا۔ ہم نے کہا تو کھڑا ہو یا نہ ہو، نہ ہو، ساتھ آسمان کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ 70,000 فرشتے سوا 70,000 شام محبوب کی مزار کرا رہے ہیں۔ ابے یہ تو انسانوں کو شرف ملا کہ جب چاہا ٹکٹ کٹایا عمرے پر پہنچ گیا اور وہاں پر درود و سلام پڑا۔ فرشتے تو لائن لگا کے کھڑے ہیں، 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں۔ جو ایک دفعہ آ گیا قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ تو بتاؤ میرے آقا پر سلام بھیجنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کی کتنی تعداد بنائی ہے؟ یہ تو میرے آقا کے وسیلے سے ہم غلاموں کو شرف ملا ہے کہ جب چاہو سرکار کے دربار میں جا کے سلام پڑھ لو، اور سرکار کے دربار میں نہیں جا سکے تو اپنی مسجد میں سرکار کا تصور کر کے سلام پڑھ لو، اور سلام پڑھتے وقت یہ کہو کہ مولا ملا تو بکواس کر رہا ہے، کرنے دے، یہ میری فریاد مصطفیٰ تک پہنچا۔ تو یہ ہاں کتنی سی بات کیا کہ تم اللہ سے کرے یا اللہ یہ فریاد میری مصطفیٰ تک پہنچا دے۔ تو میں نے کہا آگے تو سن، جو خدا میری آواز کو مصطفیٰ تک پہنچا سکتا ہے وہ مصطفیٰ کی سماعت کو اتنی تیز نہیں کر سکتا کہ میری آواز سنے، کیونکہ کام تو خدا ہی کر رہا ہے نا۔ وہ آواز کو پہنچانا ہے تو خدا ہی پہنچا رہا ہے۔ جو میری آواز کو اتنا طول دے سکتا ہے کہ دربار رسالت تک پہنچ جائے، تو میرے محبوب کی سماعت کو بھی اتنی وسعت دے سکتا ہے کہ وہ یاری تک پہنچ جائے، کیونکہ کرنا خدا ہے۔ لیکن خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من شر الوسواس۔ بات کسی بزرگ عالم کے سامنے 2 زانوں بیٹھنے کی ہے کہ نماز میں بیٹھو گے تو وہ عبادت بنے گی۔ کیا یہاں پر بھی کسی بزرگ کی عبادت کی جاتی ہے؟ مجھے بتاؤ، صرف نماز میں سجدہ عبادت ہے یا پوری نماز عبادت ہے؟ پوری نماز عبادت ہے نا۔ تو جس طرح نماز میں سجدہ کرنا عبادت، اس طرح ہاتھ باندھنا عبادت ہے نا۔ ان کا مولوی ڈیزل جب پہنچتا ہے تو اسپیکر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہتا ہے اسپیکر صاحب نوٹ کیجیے میں آ گیا ہوں۔ تو میں نے کہا اسپیکر کے سامنے جو تمہیں ہاتھ باندھے یہ تو شرکیات بنے۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا تو نماز میں بھی ہاتھ باندھتا تھا۔ بولے نہیں وہاں فرق یہاں فرق۔ میں نے کہا وہی فرق بتا دے تاکہ بات واضح ہو جائے۔
وہی فرق بتا دے، بات واضح ہو جائے. دیکھیے وہ سجدہ ہم جو نماز میں کر رہے ہیں وہ عبادت ہے، اور فرشتوں نے جو حضرت آدم کو کیا وہ کیا تھا؟ آپ کی شادت مقبول تھی نا، تعظیم سجدہ تھا. کیا تھا؟ اب سجدہ تو تعظیم ناجائز ہے، لیکن تعظیم کے لفظ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ چیز یہاں پر خدا کے لیے تھی تو وہاں بندوں کے لیے کیسی ہو گئی؟ یہ فرق کیسے ہوا کہ یہاں پر وہی ادا کی جائے تو عبادت بنتی ہے، وہاں وہ ادا کی جائے تو تعظیم بنتی ہے. نماز میں آپ ہاتھ باندھو تو عبادت، استاد کے سامنے ہاتھ باندھو تو تعظیم. نماز میں 2 زانوں تحیات للہ والصلوات کو پڑھنے کے لیے بیٹھو تو یہ تشہد کی ادا عبادت. لیکن کسی شیخ کے سامنے گھر میں بیٹھو یا روٹی کھاتے وقت سے بیٹھ جاؤ تو یہ جناب جو ہے کہ تعظیم. یہ کیا چیز ہے کہ نماز میں اس میں عبادت بنا رہی ہے، یہاں تعظیم بنا رہی ہے. اس کو سمجھ لو، یہ سمجھ لے تو ان کو جیب میں ڈال لو گے. کیا چیز ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب حجت البالغہ میں کہتے ہیں یہ انسان کے دماغ میں جو چیز ہوتی ہے نا، اور جو دل ہوتا ہے اس میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں نیت. کیا کہتے ہیں؟ اور جس کی نیت خراب ہو یہ مسئلے کو نہیں سمجھ سکتا. جس کی نیت خراب ہو اس مسئلے کو کیوں؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو اب دیکھیے دل کے ارادے کا نام ہے نیت. نیت ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کو عبادت بنا رہی ہے اور اس چیز کو گویا کہ نماز بنا رہی ہے. نیت ہے کہ ہندو اگر گنگا کا پانی پیے تو وہ عبادت بن کر شرک قرار پاتا ہے. ہم زمزم کا پانی پیے تو وہ تعظیم بن کر ہماری مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے. وہ نیت ہی ہے. اب آپ کہیں گے کیسے نیت کا فرق ہوگا؟ تو میں نے کہا سنو، جب آپ کسی کے سامنے ادب سے پیش آ رہے ہیں، اگر اس کو خدا سمجھ رہے ہیں، خدا کیسے سمجھ رہے ہیں؟ واجب الوجود سمجھ رہے ہیں، ہر چیز میں مستقل سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہاتھ باندھنا اس وقت عبادت ہوگا. لیکن اگر آپ کسی کے سامنے ہاتھ باندھے ہیں، اس کو واجب الوجود نہیں سمجھ رہے، مستقل بالذات بالصفات والذات نہیں سمجھ رہے، بلکہ خدا کا محبوب بندہ سمجھ رہے ہیں، اور آپ اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کر کہ خدا نے اس کو یہ احکام دیا ہے اور اس کے سامنے میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، تو یہ تعظیم بنے گا. کیا بنے گا؟ جس طرح کی فرشتوں نے سجدہ کیا تو وہ عبادت نہ بنا، تعظیم بنا. اس لیے کہ وہ سجدہ کرتے وقت حضرت آدم کو خدا نہیں سمجھ رہے تھے، خدا کا محبوب سمجھ رہے تھے، خدا کا محبوب سمجھ رہے تھے. ہم تحیات پڑھتے وقت تشہد میں جس کے سامنے بیٹھتے ہیں اسے خدا سمجھتے ہیں تو وہ بیٹھنا عبادت بنتا ہے. حضرت جبریل سرکار کے پاس آ کر اس اسٹائل میں بیٹھ جائیں تو سرکار منع نہ کرے، جبریل تم تو فرشتے ہو، یہ تو عبادتوں والی حیت ہے، یہ ہٹاؤ نہیں. اس لیے کہ اس وقت وہ سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو رسول مان رہے ہیں، خدا نہیں مان رہے. تو وہ ادا نماز میں عبادت تھی، یہاں پر وہ تعظیم بن گئی. لہٰذا جیسا کہتے ہیں یاد جب تم سلام پڑھو نا، اس طرح کہ اکثر شادی ہال میں کبھی نکاح پڑھانے گئے اس کے بعد سلام ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ چھوڑ، ایسے دونوں ہاتھ چھوڑ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں جب کیوں؟ بولے ہاتھ باندھنا عبادت ہے. تو میں نے کہا ہاتھ چھوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ جواب بتا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. وہ لمبے کاموں تک لے جا کر کھڑا کر کے بجاتا پھر ہاتھ لمبا کر دیتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا، ہاتھ پھر لمبا کر دیتا ہے تو ہاتھ تو پھر بھی چھوٹے، تو وہ ہاتھ چھوٹنا پھر تو کبھی بچے گا نہیں. کبھی بھی کہیں بھی کھڑے ہو تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتا ہے. بندہ جہاں بھی کھڑا ہوتا تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوتا نا بھائی. کہیں بھی دیکھو 2 آدمی کھڑے ہوئے ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر کوئی کھڑا ہوا دیکھیے وہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوا. تو اگر یہ ہاتھ باندھنا عبادت ہے تو یہ ہاتھ چھوڑنا بھی عبادت ہے. لیکن ان سے پوچھو نا اتنا مت منڈاؤ سر، یہاں پر یہ بندہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہے تو یہ عبادت نہیں بن رہا، نماز بن رہا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے وہاں خدا سمجھ رہا ہے یا خدا نہیں سمجھ رہا. ایک طریقہ رہ جاتا ہے بھائیو، وہ کیا کہ نماز میں پیچھے ہاتھ نہیں باندھتے. پیچھے ہاتھ تو تم 24 گھنٹہ پیچھے ہاتھ باندھ کے چلا دو، اس لیے کہ تمہاری کوئی حرکت کسی دکان والے کے سامنے آپ کھڑے یا 2 ڈبل بتی کا باندھ دیں تو ایسا تو نہیں کہ جناب پان والے کے سامنے تم نے ہاتھ چھوڑ کر اس کو بھگوان دے دیا. اب سلفی اتنے بھگوان کروا دوں گا نا کہ تو خود سمجھا جائے گا کہ اتنے بھگوان تو کافروں نے بھی تلاشی نہیں تھے جتنے ہمارے بن گئے. تو اس لیے سنیوں کے عمل کو شرک نہ کہے، اس لیے کہ بات سمجھنے کی ہے. سمجھ تجھے خدا نے نہیں دی تو اپنا گٹر بند رکھا تھا، اس لیے کہ سمجھ جو ہے یہ خدا کا خصوصی کرام ہے. مسلمانوں کو مشرک کہنا معاذ اللہ یہ بہت بڑے دل گردے کی بات ہے. لیکن میرے آقا کی آخری حدیث پیش کر کے سنیوں جا رہا ہوں. کون ہے جو اس حدیث میں چرچا کرے گا؟ آپ اٹھا کے بتائیں. چھوٹا سا جملہ ہے، ایک حدیث کی چرچے پر سرکار نے اپنی شفاعت کی زبان دی ہے. شرمانے نہیں، آپ اٹھاؤ، میں بھی کروں گا آپ بھی کرنا. اٹھاؤ سوال. شرمانے نہیں، اس لیے کہ جو خدا کی بارگاہ میں شرما گیا وہ کس کی بارگاہ میں عاجزی کرے گا یار؟ آپ اٹھائیے.
ایک چھوٹا سا ٹکڑا حدیث پاک کا سنیے اور یہ آپ نے سب جا کر سنانا ہے کتنا بڑا دل گردہ ہے ان کا. انسان کا دل گردہ ایسا نہیں ہوتا, ایک جانور ہے جس کا دل گردہ بہت زیادہ ہوتا ہے. خیر اس کو آپ سمجھتے نہیں ہوں گے. تو انسان کا دل گردہ اتنا سخت نہیں ہوتا, اس میں مربت ہوتی ہے. میرے آقا نے فرمایا ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی, مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری بات میری امت شرک کرے گی. بولی سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. میں نے کہا کون سے اہل حدیث؟ ہمارے دو اصول ہوتے ہیں. میں نے کہا کون سے؟ ایک سلفی پینا ایک کپی پینا. بولے نہیں ہمارے دو اصول. میں نے کہا کون سے؟ کہ اللہ اور اس کا رسول. میں نے کہا رسول تمہارا کون حجت ہوتا ہے؟ بولے ہاں. میں نے کہا میں نے تو بھتیجے کا, اگر ہوتا ہے تو سنو. صحیح بخاری شریف کتاب التوحید میں ترجمہ اپنی حدیث موجود ہے.